اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اے محبوب آپ فرما دیجئے من یکلؤکم کون ہے جو تمہاری حفاظت کر سکتا ہے باللیل رات میں والنہار اور دن بھر من الرحمن رحمان کے عذاب سے بلکہ ہم وہ عن ذکر ربہم اپنے رب کے ذکر سے معرضون اعراض کرنے والے ہیں کیا لہم ان کے پاس ہیں آلہۃ اور خدا تمنعہم جو ان کو محفوظ رکھتے ہیں من دوننا عذاب سے ہمارے مقابلے میں لا یستطیعون وہ تو طاقت ہی نہیں رکھتے نصر انفسہم اپنی مدد کی ولا ہم اور نہ ہی وہ منا ہم سے یصحبون بچ سکتے ہیں صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 4 سورہ انبیاء آیت نمبر 42 اور 43 درس قرآن کی ایک اور نشست کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن حکیم سمجھنے کی اور قرآن حکیم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی دونوں آیات میں رب ذوالجلال نے منکرین خدا یعنی اللہ تعالیٰ کے جو منکرین تھے، مشرک تھے، انہیں سوالیہ انداز میں توحید کی طرف آنے کی دعوت دی ہے، اور وہ جن پتھروں کے بنائے ہوئے، مٹی کے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتے تھے، ان کی جو کمزوریاں ہیں وہ ان کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت انسانیت کو صنم پرستی سے بچانا چاہتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ان کے دلوں پر دستک دی۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل اے محبوب آپ فرما دیجئے من یکلؤکم کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے باللیل رات بھر والنہار اور پورا دن من الرحمن رحمان کے عذاب سے بلکہ تو وہ ایسے ہیں عن ذکر ربہم معرضون وہ اپنے رب کے ذکر سے ہی منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خطاب کافروں سے ہو رہا ہے اور حفاظت بھی کافروں کی ہو رہی ہے، منکروں کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما رہے ہیں کون ہے جو تمہاری دن اور رات کو حفاظت کر سکتا ہے اللہ کے عذاب سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ان کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے ہوئے۔ اصل میں پچھلے آیات میں قیامت کا ذکر ہوا تھا کہ قیامت اچانک آئے گی اور ان کو عذاب دیا جائے گا۔ قیامت کو انہیں عذاب دیا جائے گا، انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم عذاب دیں گے تمہیں، لیکن دنیا میں کون ہے جو تمہاری حفاظت کر رہا ہے ہمارے عذاب سے،
ہم عذاب دینا چاہیں تو دنیا میں بھی دے سکتے ہیں، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم قیامت کو عذاب دیں گے، لیکن ذرا سوچو، ذرا سمجھو کہ کون ہے جو تمہاری حفاظت کر رہا ہے دن بھر، رات بھر، رات کو تم سو جاتے ہو پھر بھی اللہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہاری حفاظت کر سکتا ہے؟ اللہ اگر عذاب دینا چاہے تو اللہ کے عذاب کو کون ہے جو روک سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تو ان کی حفاظت کرتے ہیں، دنیا میں ہم ان کو مہلت دیے ہوئے ہیں، عذاب نہیں دے رہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کیے ہوئے ہیں، رب کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے پاس اور خدا ہیں جو ان کو محفوظ رکھتے ہیں ہمارے عذاب سے، جو ان کو محفوظ رکھتے ہیں عذاب سے ہمارے مقابلے میں؟ کیا یہ خدا؟ اگر تم یہ سمجھو، جواب تمہارا یہ ہو کہ یہ بت جو ہیں یہ رات بھی ہماری حفاظت کرتے ہیں، دن کو بھی ہماری حفاظت فرماتے ہیں، دن کو بھی ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے پچھلی آیت میں سوال سے ان کے دلوں پر دستک دی، اور اس آیت میں ان کا جو ممکنہ جواب تھا وہ خود ہی عطا فرما دیا کہ ممکن ہے کہ وہ یہ جواب دیں کہ یہ خدا ہیں، یہ بت ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں دن کو بھی اور رات کو بھی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ام لہم آلہۃ، کیا ان کے پاس اور خدا ہیں تمنعہم، جو کہ ان کو بچاتے ہیں، جو ان کو محفوظ رکھتے ہیں عذاب سے، من دوننا، ہمارے مقابلے میں؟ پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان بتوں کی صفت کرتے ہوئے لا یستطیعون نصر انفسہم، اور جن کو تم خدا سمجھتے ہو وہ تو خود ایسے ہیں کہ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے۔ مٹی کا بت بنا ہو، بارش ہو تو وہ پگھل جاتا ہے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ اور بھائی پتھر کا بت بنا ہو، گرد و غبار اس پہ پڑ رہا ہو، مکھیاں اس پہ بیٹھ رہی ہوں، وہ بت اپنے جسم پر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں اڑا سکتا۔ پھر جتنے بھی ان کے خدا ہوتے ہیں مورتیوں میں کنورٹ ہو کے بڑے بڑے بت خانوں میں رکھے ہوتے ہیں، پھر سال بعد یہ اپنے بتوں کو چینج کرتے ہیں، جی یہ پرانا ہو گیا اسی جگہ نیا رکھ دو۔ تمہارے خدا تو پرانے بھی ہو جاتے ہیں، تمہارے خدا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلاڑے سے زخمی بھی ہو جاتے ہیں، کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے اور کسی کا بازو ٹوٹ جاتا ہے، کسی کی گردن ٹوٹ جاتی ہے، پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، جن کو تم خدا سمجھے بیٹھے ہو وہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہی وہ ہم سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے بہت سارے تراجم کیے گئے، ولا ہم منا یصحبون۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ نہ ہی وہ ہماری مدد پا سکتے ہیں، ایک ترجمہ یہ کیا گیا اور نہ ہی وہ ہماری رفاقت پا سکتے ہیں، ایک ترجمہ یہ کیا گیا اور نہ ہی وہ ہماری تائید پا سکتے ہیں، اور نہ ہی انہیں ہماری تائید حاصل ہو سکتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، پہلی بات یہ ہے آج کے درس کی سیکھنے والی کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ایک بار پھر ہدیہ تشکر اور سجدہ تشکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمیں توحید پرست بنایا اور اللہ نے ہمیں اپنی بارگاہ کا ساجد بنایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساری زندگی ہمیں شرک سے بچائے، اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان قرآن حکیم کے الفاظ کو مؤثر بنائے، اور جتنے بھی غیر مسلم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ایمان عطا فرمائے، توحید کا قائل بنائے، اللہ انہیں نبی کا کلمہ پڑھنے کی، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔